شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، فرمایا کہنے لگا اے میری قوم اتباع کرو رسولوں کی بھیجے ہوں کی۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اتباع کرو ان کی جو نہیں سوال کرتے تم سے کسی اجر کا بدلے کا، وہم مہتدون، اس حال میں کہ وہ خود راہ ہدایت پر ہیں، راہ راست پر ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی، اور کیا ہوا مجھ کو نہ عبادت کروں، الذی، ایسی ذات کی، فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا یا مجھ کو بنایا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یقیناً اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ، کیا بناؤں میں اس کے علاوہ، آلہہ، کوئی معبود، الہ، رب بنا لوں، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ، حالانکہ اگر ارادہ کریں رحمان، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ، اگر ارادہ کریں رحمان، بِضُرٍّ، اگر ارادہ کریں رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا، مجھے تکلیف دینے کا، لا تغن عنی شفاعتہم، نہیں طاقت رکھتے، نہیں بچا سکتی ان کی سفارش، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی ان کی سفارش، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے اللہ کی دی ہوئی تکلیف سے چھڑا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک اس طرح کرنے کی وجہ سے میں کھلی گمراہی کے اندر داخل ہو جاؤں گا، اس طرح کرنے سے میں کھلی گمراہی کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعون، پس تم سن لو، پس تم میری بات کو غور سے سن لو، گواہ بن جاؤ میں کس پر ایمان لایا، تمہارے رب پر ایمان لایا۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جا جنت کے اندر، بہشت کے اندر داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، فرمایا کاش میری قوم جان لیتی، کاش میری قوم کو سمجھ آ جاتی، علم میں آ جاتی بات، بما غفر لی، یہ کہ بخش دیا مجھ کو، ربی، میرے رب نے، وجعلنی، اور بنایا، من المکرمین، کن میں سے، مجھے عزت والوں میں سے، مجھے معزز بنا دیا، عزت والا بنا دیا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کے رسولوں کی تائید کے لیے ایک شخص آیا، آ کر اس نے اپنی قوم کو خطاب کیا، خطاب کرنے کے ساتھ جوں ہی ان کی تائید کی، ان کی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ روایات کے اندر اس شخص کا نام حبیب آیا ہے، حبیب نجار کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے والد کا نام اسماعیل تھا، حبیب بن اسماعیل نجار، نجار کہتے ہیں لکڑی کے کام کرنے والے کو۔ تو حضرت حبیب خود برس کی بیماری کے اندر، کوہڑ کی بیماری کے اندر مبتلا تھے، اور 70 سال سے اپنے معبودان باطلہ کے سامنے جھک کر عاجزی کر رہے تھے کہ اس بیماری سے مجھے نجات مل جائے۔ برس اور کوہڑ کی بیماری، جذام کی بیماری اس وقت اتنی زیادہ معیوب تھی، اگر کوئی آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا اسے شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، تاکہ اس کی وجہ سے یہ اچھوت بیماری چمٹ نہ جائے کسی اور کو۔ تو آبادی کے پرلے کنارے دور اسے رکھا ہوا تھا، فاصلے کے اوپر، لوگوں کا آنا جانا منقطع ہو چکا تھا، اور یہ 70 سال سے چیخ چلا رہا تھا اپنے معبودان باطلہ کے سامنے کہ مجھے صحت مل جائے، مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے۔ جب 70 سال کا عرصے کے بعد اللہ رب العزت کے پیغمبر آئے دو،
ان دو رسولوں نے آ کر اس حبیب کو دعوت ایمان دی۔ ان کی دعوت ایمان کے دینے کے ساتھ اس نے کہا کہ کیا دلیل ہے میں آپ کو رسول مان لوں، میں کس بات کے اوپر آپ کی بات مان کر اپنی ان معبودان کو جن کی میں 70 سال سے عبادت کر رہا ہوں چھوڑ دوں؟ کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی موقف ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ ہے، ہاں میں تمہاری بات مانوں گا، میں اپنی بیماری کے علاج کے لیے 70 سال سے ان کے سامنے جھک رہا ہوں جن کو تم باطل کہہ رہے ہو، میں ٹھیک نہیں ہوا۔ اگر تم کہتے ہو تمہارا الہ ہے، معبود ہے، اکیلا ہے، اس کو طاقت ہے، تو مجھے صحت دے دے، میں اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لوں گا۔ اللہ کے پیغمبروں نے اس سے کہا بھئی آپ ایمان